الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم طلبہ اور طالبات، تسہیل النحو کا سبق نمبر 2 لفظ کا بیان آج ہم پڑھیں گے، تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ لفظ کا بیان، اس کا لغوی معنی پھینکنا ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ بات ہے جو انسان کے منہ سے نکلے۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، بے معنی اور با معنی۔ بے معنی جیسے دیز، وانی، دام، ووٹی وغیرہ، اور با معنی جیسے رجل آدمی، ماء پانی، تلمیذ طالب علم، اسے موضوع بھی کہتے ہیں۔ جب ایک چیز انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے تو اسے پھینک دیتا ہے، نکال دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، تو جو آواز منہ سے نکلتی ہے وہ بھی پھینکنے میں آتی ہے۔ اب عربی لغت میں، عربی لینگویج میں، جو عربی ڈکشنری ہے، اس کے اندر لفظن اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پھینک دینا، اور علم نحو والوں کی اصطلاح میں، ان کی زبان میں، لفظ اس بات کو کہتے ہیں جو انسان کے منہ سے نکلے، یعنی انسان پھینک ہی رہا ہوتا ہے۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہوتی ہے کہ جو بے معنی ہو، جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، جیسے ہم کہتے ہیں روٹی، ووٹی۔ اب روٹی تو سمجھ آتا ہے، ووٹی سمجھ نہیں آتا۔ پانی، وانی، اب پانی سمجھ میں آ گیا، وانی کیا ہے یہ نہیں سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے معنی ہوتے ہیں، ان کو مہمل کہتے ہیں، اور جو با معنی ہوتے ہیں، جن کا معنی سمجھ میں آ رہا ان کو با معنی کہتے ہیں، جیسے رجل آدمی، ماء پانی۔ اب یہ سمجھ میں تو آ رہا ہے نا، پانی کہو تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، تو یہ با معنی ہوتا ہے۔ آگے مزید جو مہمل ہے وہ اسی جگہ اسٹاپ ہو جاتا ہے، باقی جو ڈیٹیل آتی ہے وہ ساری کی ساری با معنی کی ہی آتی ہے۔ آگے دیکھیں، با معنی لفظ کی اقسام یعنی موضوع کی اقسام، تو اس کی 2 قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جو اپنا معنی ظاہر کرے، اور اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے بستان باغ، ذہبہ وہ گیا، من سے۔ اب بستان باغ اکیلا لفظ ہے لیکن اپنا معنی بتا رہا ہے، ذہبہ وہ گیا اکیلا لفظ ہے لیکن اپنا معنی بتا رہا ہے، من سے اکیلا ہے لیکن اپنا معنی بتا رہا ہے۔ پھر کلمے کی تقسیم، یعنی یہ جو مفرد ہوتا ہے اسی کو ہی کلمہ بھی کہتے ہیں، تو اس کی آگے مزید 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، اس کا لغوی معنی نشانی یا بلندی ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرے اور تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جیسے خبز روٹی، حدیقۃ باغیچہ، اور نجم ستارہ۔ اب اس کا جو عربی میں، جو لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کی کوئی نشانی لگا دینا، نشانی کہلاتا ہے اس کا معنی، یا تو پھر بلندی، کسی بھی چیز کی بلندی، اونچائی۔ اور نحو والوں کی نظر میں، ان کی اصطلاح میں، اس سے مراد وہ لفظ ہے جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے، اور تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی بھی اس میں پایا بھی نہیں جاتا، جیسے خبز روٹی۔ اب اکیلا اپنا معنی بتا رہا ہے لیکن اس میں ماضی، حال، مستقبل کوئی زمانہ نہیں ہے۔ حدیقۃ باغیچہ اکیلا اپنا معنی بتا رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اسی طرح نجم ستارہ اکیلا اپنا معنی بتا رہا ہے لیکن اس میں بھی کوئی زمانہ نہیں ہے۔ فعل، اس کا لغوی معنی کام کرنا ہے، اور اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اس کا کرنا یا واقع ہونا سمجھا جائے۔ یعنی یہ بھی اسم کی طرح اکیلے اپنا معنی بتاتا ہے، لیکن اس کے اندر اور اسم میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی زمانہ، ماضی، حال یا مستقبل پایا جاتا ہے،
اور اس زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اس زمانے میں یہ کام ہوا، یا اس زمانے میں یہ کام ہوگا، یا اس زمانے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ جیسے دخلا، وہ داخل ہوا، اب بندہ داخل ہو گیا ہے تو یہ ماضی میں ہوگا کہ وہ داخل ہوا۔ قرأ، اس نے پڑھا، اب یہ بھی ماضی کا اس کے اندر زمانہ اکیلے اپنا معنی بھی بتا رہا ہے اور ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، اب دیکھیں حال کا معنی آ گیا، یا وہ مدد کرے گا، مستقبل کا معنی آ گیا۔ اب ینصرو میں حال کا معنی بھی ہے، مستقبل کا معنی بھی ہے۔ وہ مدد کرتا ہے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور وہ مدد کرے گا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ حرف کا معنی طرف ہے، اور اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی ظاہر نہ کرے اور کلام کی طرف میں واقع ہو۔ یعنی ایک تو وہ اپنا معنی بیان کرنے میں دوسرے کا محتاج ہو، جیسے میں ابھی آپ کو بول دوں پر، اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کس چیز پر۔ اگر میں بولوں کتاب پر، ٹیبل پر، تو اب یہ پر لفظ جو ہے یہ الگ سے لفظ ہے، لیکن یہ ٹیبل، کتاب وغیرہ کا کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہے، اس کے بغیر یہ نہیں بولا جاتا۔ اور یہ کلام کی طرف واقع ہوتا ہے، یعنی بات کو مزید بڑھانے کے لیے بولا جاتا ہے، بات کو سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے من، سے، علی، پر، الی، تک۔ مرکب، دو یا دو سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اب دیکھیں کتاب یہ بھی مفرد ہے، کلمہ ہے، اپنا معنی اکیلے بتا رہا ہے، اور اس میں جلالت یہ بھی اکیلے اپنا معنی بتا رہا ہے۔ اب دو مرکب آپس میں مل گئے، دو کلمے آپس میں مل گئے تو یہ مرکب بن گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الصلاۃ فرض من اللہ، الصلاۃ یہ بھی اکیلا اپنا معنی بتا رہا ہے، فرض یہ بھی اکیلا اپنا معنی بتا رہا ہے، من یہ بھی اکیلا اپنا معنی بتا رہا ہے، اور اس میں جلالت یہ بھی اکیلے اپنا معنی بتا رہا ہے۔ الصلاۃ نماز، فرض فرض، من سے، تو نماز اللہ کا فرض ہے، اللہ کے فرائض میں سے ہے، یہ اللہ کا فرض ہے۔ تو یہ پورا کا پورا یہاں پر صرف دو سے مل کر مرکب بنا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں دو سے زیادہ کئی کلمات آ سکتے ہیں، کم از کم دو، زیادہ جتنے بھی آ جائیں۔ مرکب کی اقسام، اس کی دو قسمیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید دو یا دو سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ جسے سننے کے بعد سننے والے کو کسی چیز کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو اور اس میں فائدہ بخش نسبت پائی جائے، اس ضمن میں سننے کی مزید خواہش باقی نہ ہو، اس کو مرکب تام، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل بات، جملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ مکمل جس میں بات سمجھ میں آ جائے، اور کلام بھی وہی ہوتا ہے کہ مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ تو یہ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے کہ جس سے سننے کے بعد سننے والے کو کوئی بات پتہ چل جائے، کسی چیز کی طلب معلوم ہو جائے، یا کسی کے بارے میں کوئی خبر مل جائے، اور سننے والے کو سن کر کوئی فائدہ پہنچے، اور ایسی بات ہو کہ مزید اس چیز سے متعلق سننے کی اس کو خواہش باقی نہ رہے۔ جیسے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، بات مکمل ہو گئی۔ اقرا القرآن، تو قرآن پڑھ، تو یہاں پہ بھی بات مکمل ہو رہی ہے، اقرا القرآن، تو قرآن پڑھ، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس میں مزید وہ سننے کی خواہش نہیں رکھتا۔ اسے مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، مسند مسند الیہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مرکب اسنادی بھی کہلاتا ہے۔ جملہ، یعنی اب آپ نے اوپر پڑھا نا مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، تو مرکب مفید کی یا جملے کی اقسام ایک ہی بات ہو گئی کہ مرکب مفید کی کتنی قسمیں؟ دو۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز، پہلا حصہ مسند الیہ، جس کی طرف نسبت کی جائے ہو، یعنی کسی کام کی نسبت جس کی طرف کی جا رہی ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور اسے مبتدا بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا جز مسند، جس کو منسوب کیا جائے، جس کام کو منسوب کیا جا رہا ہے اسے خبر کہتے ہیں۔ مبتدا اور خبر دونوں کے آخر میں رفع یعنی پیش ہوتا ہے، آخری حرف پر پیش ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں،
آپ نے پڑھا تھا کہ آخر کے اعراب پہ بحث ہوتی ہے، تو یہاں پہ آخر کا بتا رہے ہیں کہ اس کے آخر میں رفع ہوتا ہے، جیسے المجتہد فائز۔ اب دیکھیں المجتہد محنتی، یہ بنے گا مسند الیہ، کیونکہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ کس بات کی نسبت کی جا رہی ہے؟ فائز، کامیاب ہونے کی۔ تو محنتی کامیاب ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ المجتہد مبتدا ہے اور یہی مسند الیہ ہے، پہلا جز یہی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی، جس کا پہلا جز اسم ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اسم بھی ہے، معرفہ ہے، تو یہ مبتدا بنے گا۔ اب دیکھیں مبتدا کے اوپر رفع کا انہوں نے بتایا تھا، تو اس کا جو آخر ہے دال، دال پر رفع آیا ہوا ہے، پیش آیا ہوا ہے۔ اسی طرح فائزن انہوں نے بولا خبر کے آخر میں بھی رفع آئے گا، تو فائزن کے زا کے اوپر آخر میں رفع آیا ہوا ہے، پیش آیا ہوا ہے۔ المجتہد فائزن، محنتی کامیاب ہے۔ ایک چیز پھر یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ الف لام اگر کسی کلمے پہ داخل ہو جائے تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی، اور الف لام داخل نہ ہو تو آخر میں تنوین آتی ہے۔ نکرہ کی علامت تنوین ہے اور معرفہ کی علامت الف لام ہے، جیسے المجتہد فائزن، یہ اصل میں مجتہدن تھا، مجتہدن کے شروع میں الف لام آ گیا تو المجتہد ہو گیا۔ فائزن ہے، اگر اس کے شروع میں الف لام لے آئیں گے تو الفائز ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو محنتی کامیاب ہے، اس کا جملے کا یہ ترجمہ بنے گا۔ تو یہاں پر آگے دیکھیے، الطالب جالس، طالب علم بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب الطالب یہ مبتدا ہے، مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے، اور جالس مسند ہے، اور یہ خبر ہے طالب علم کے بارے میں کہ وہ بیٹھا ہے، اس کی بات پوری ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ طالب علم بیٹھا ہے۔ اب سننے والے کو مزید خبر کی کوئی طلب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو پتا چل گیا کہ بھئی طالب علم بیٹھا ہے۔ ان مثالوں میں المجتہد اور الطالب مبتدا ہیں اور فائزن اور جالسن خبر ہیں۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے۔ فعل کو مسند اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ فعل کام، جو کام ہو رہا ہے اس کو فعل کہیں گے، اور کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اور فعل کو مسند یعنی فعل کی طرف فعل کی نسبت کی جاتی ہے، اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں، یعنی فاعل کام کرنے والے کی طرف کام کی نسبت کی جاتی ہے۔ جیسے ذہب التلمیذ، شاگرد گیا۔ اب ذہب فعل ہے، التلمیذ اس کا فاعل ہے۔ جانے کا کام کس نے کیا ہے؟ شاگرد نے، تو شاگرد فاعل ہوگا، کام کرنے والا فاعل ہے، اور کام جو ہے وہ خود فعل ہے۔ یحرس الحارس، چوکیدار حفاظت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یحرس جو ہے یہ فعل ہوگا، الحارس یہ فاعل بنے گا، اور یہ یحرس اس کی طرف یحرس جو ہے یہ مسند ہوگا، کیونکہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے اس کام کی کہ یہ کام ہوا ہے، اور کرنے والا کون ہے؟ الحارس چوکیدار، تو الحارس جو ہے یہ مسند الیہ ہوگا، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، اس میں پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، دوسرا مسند ہوتا ہے، جبکہ فعل میں پہلا مسند اور دوسرا مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان مثالوں میں ذہب اور یحرس فعل ہیں، اور التلمیذ اور الحارس فاعل ہیں۔ مرکب غیر مفید، دو یا دو سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ جسے سننے کے بعد سامع یعنی سننے والے کو پوری بات سمجھ نہ آئے۔ مرکب مفید میں تو آپ نے یہ پڑھا تھا نا کہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ مرکب غیر مفید ایسا ہے کہ دو بامعنی لفظ مل گئے ہیں، لیکن ملنے کے باوجود بندے کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو وہ سامع کو پوری بات سمجھ نہ آئے بلکہ مزید سننے کا خواہش مند ہو، جیسے ریشو قلم پین کی نب، ورقو کتاب کتاب کا کاغذ۔ اسے مرکب ناقص اور جملہ ناقصہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، یعنی نقص والا، مکمل نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے، اور جملہ ناقصہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی 5 قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب تعدادی، مرکب مزجی، مرکب صوتی۔ مرکب اضافی یہ وہ مرکب ہے جس میں ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ بتقدیر حرف جر ملایا جائے اور اس کے اردو ترجمہ میں کا، کے، کی آ جائے۔ پہلے کلمے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف الیہ کا آخر ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ اللہ کا رسول، بیت اللہ اللہ کا گھر،
ان مثالوں میں رسولو اور بیتو مضاف اور لفظ اللہ اس میں جلالت مضاف الیہ ہے۔ یہاں پہ اب غور فرمائیے، بیت اللہ اللہ کا گھر، اگر میں یہ کہوں گا تو سننے والے کو مزید خواہش ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بیت اللہ اللہ کا گھر کیا؟ اگر میں بولوں کہ مکمل بات کو کرنے کے لیے ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، تب بات سمجھ بھی آتی ہے۔ اگر میں بیت اللہ اللہ کا گھر صرف اتنا کہہ دوں تو آپ سننے کے خواہش مند ہوں گے کہ آگے کیا، اللہ کا گھر آگے بھی کچھ بندہ کہے کہ مزید کیا کہنا چاہتا ہے، جیسے رسول اللہ اللہ کا رسول۔ اب میں بولوں جا رسول اللہ اللہ کا رسول آیا، اور میں اگر یہ نہیں بولوں، میں صرف بول دوں رسول اللہ اللہ کا رسول، تو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی اچھی یا بری صفت بیان کرے اور اس کے معنی کی وضاحت کرے۔ دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی اچھی یا بری صفت بیان کرے، اچھائی یا برائی بیان کرے اور اس کے معنی کی وضاحت بھی کرے۔ پہلے کلمے کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ موصوف اور صفت کے آخر میں ایک ہی قسم کا اعراب ہوتا ہے، جیسے الغصن المثمر پھلدار ٹہنی۔ پھلدار ٹہنی الغصن یہ موصوف، المثمر یہ اس کی صفت ہوگی، ٹہنی اور مثمر پھلدار ہونا اس کی صفت ہے۔ طالب مجتہد محنتی طالب علم۔ اب دیکھیں طالب مجتہد، یہاں پر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، مرکب توصیفی میں کلمہ جو ہوتا ہے وہ 10 میں سے 5 چیزوں میں برابر ہوتا ہے۔ نمبر 1 رفع نصب جر میں، یعنی رفع کہتے ہیں پیش کو، نصب کہتے ہیں زبر کو اور جر کہتے ہیں زیر کو۔ یعنی اگر اس کلمے کے پہلے والے کے آخری حرف پر پیش ہے تو دوسرے والے کے بھی آخری حرف پر پیش ہوگا۔ پہلے والے کے شروع میں الف لام آ رہا ہے تو دوسرے کے بھی شروع میں الف لام آئے گا۔ پہلا مذکر ہوگا تو دوسرا بھی مذکر ہوگا، پہلا مؤنث ہوگا تو دوسرا بھی مؤنث ہوگا۔ پہلے کے اوپر اگر جمع ہے تو دوسرا بھی جمع، پہلا تثنیہ ہے یعنی 2 پہ دلالت کر ہے تو دوسرا بھی تثنیہ، پہلا واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا۔ یہ اس طرح اس کی پہچان ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موصوف صفت ہیں۔ آگے طالب مجتہد، یہاں پہ بھی دیکھ لیں، پہلے پہ الف لام نہیں ہے تو دوسرے پہ بھی نہیں ہے، پہلے پہ تنوین ہے دوسرے پہ بھی تنوین ہے، پہلے پہ پیش ہے دوسرے پہ بھی پیش ہے۔ پہلا والا جو ہے یہ واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہے، پہلا مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر ہے۔ ان مثالوں میں الغصن اور طالب موصوف اور المثمر اور مجتہد صفت ہیں۔ مرکب تعدادی وہ مرکب ہے جو تعداد بیان کرے، جیسے احد عشر 11، ثلاث و عشرون 23، اور یہ 11 سے لے کر 99 تک کے اسماء اعداد ہیں، یعنی وہ اسماء ہیں کہ جو تعداد بیان کرتے ہیں، عدد بیان کرتے ہیں۔ مرکب مزجی وہ 2 کلمات جو اضافت اور اسناد کے بغیر، یعنی ان کے اندر کوئی اضافت بھی نہیں ہوئی اور اس میں کوئی اسناد، کوئی اس کے اندر جو ہے نسبت بھی آپس میں نہیں ہے، ان کا تعلق بھی نہیں ہے، اس کے بغیر مل کر ایک کلمہ بن گئے ہوں، جیسے بعل بکو اور معدی کرب۔ یہ معدی کرب جو ہے نا، یہ نام ہے، ادھر نیچے آپ حاشیے میں بھی دیکھ لیں لکھا ہوا ہے کہ معدی کرب جو ہے یہ آدمی کا نام ہے اور بعل بک جو ہے یہ شہر کا نام ہے۔ آگے دیکھیں مرکب صوتی، اب یہ معد الگ لفظ تھا اور یہ یکرب یہ الگ لفظ تھا، 2 الگ الگ لفظ مل کے ایک کلمہ بن گئے۔ اسی طرح بعل الگ تھا، بک الگ تھا، اور یہ دونوں مل کے ایک کلمہ بن گئے، ٹھیک ہے، اور بیچ میں کوئی ان کے اندر جو ہے ملانے کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا، ایسے ہی مل گئے آپس میں۔ آگے وہ مرکب صوتی وہ مرکب ہے جس کے ساتھ جاندار چیز کو بلایا جاتا ہے یا جاندار اور بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے نخ نخ اونٹ کو بٹھانے کی آواز، غوقن غوقن کوے کی آواز، اور اوہ اوہ کھانسنے کی آواز۔ تو بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرنا، جیسے اب میں یہ میرے ہاتھ میں مائک ہے، اب میں اس کے اوپر
ماروں گا تو یہ آواز آئے گی، تو یہ بے جان چیز ہے، میں نے اس کی آواز کو ظاہر کیا، یا کسی بھی چیز کی آواز کو جاندار کو بلانے کے لیے، جیسے کہ نخ نخ اونٹ کو بٹھانے کے لیے آواز نکالی گئی، ٹھیک ہے، اسی طرح اوہ اوہ یہ اب کھانسنے کی آواز آ گئی، تو یہ اس طرح کی جو بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرنا یہ مرکب صوتی کہلاتا ہے۔ سبق آج کا یہی تھا، آگے اس کے یہ سوالات ہیں، تو اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کیجئے، جو چیز سمجھ نہیں آتی آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا۔ یہاں پہ دیکھ لیں کلمہ اور کلام میں کیا فرق ہے، یہ آپ ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ کلمہ اکیلا ہوتا ہے اور کلام جو ہے کلموں سے مل کر بنتا ہے۔ مرکب کسے کہتے ہیں، مرکب ناقص کی کتنی قسمیں، یہ بھی آپ اوپر پڑھ کے آئے ہیں۔ درج ذیل فقرات میں مرکب مفید اور غیر مفید کو الگ الگ کریں اور ان کا ترجمہ کریں، تو اس کو بھی کرنے کی کوشش فرمائیں۔ جیسے السماء ممطراتن، تو یہ جو ہے السماء اس کے اندر مبتدا ہے، ممطراتن خبر ہے، تو یہ مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا۔ الجو المعتدل، تو الجو جو ہے یہ دیکھیں اس کے اندر الف لام ہے، اس میں بھی الف لام ہے، یہ مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے، یہ واحد ہے یہ بھی واحد ہے، اس پہ رفع ہے اس پہ بھی رفع ہے، تو یہ موصوف صفت بنیں گے، مرکب توصیفی۔ کرۃ قدمن، کرۃ قدمن جو ہے یہ فٹ بال کو کہتے ہیں، جیسے کرۃ اس کے اندر مضاف، قدمن مضاف الیہ، مضاف الیہ کا آخر ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں اس کے آخر میں زیر آیا ہوا ہے، بتقدیر حرف جر ان کو ملایا جاتا ہے، یعنی اس کے درمیان میں ایک حرف جر پوشیدہ ہے۔ حروف جارہ کیا ہوتے ہیں وہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے، حروف جارہ کا پورا سبق آئے گا، حروف جارہ کسے کہتے ہیں، تو یہ کہ کرۃ قدمن کے اندر ایک حرف جر کوئی سا پوشیدہ ہوتا ہے، تو اسی کے تحت اس کا ترجمہ کا کے کی اس کے ترجمے میں اسی کے تحت آتا ہے۔ تو یلعب الغلمان فی الملعب، اب یلعب الغلمان فی الملعب یہ جو ہے جملہ فعلیہ بنے گا، یہ پہلا والا فعل ہے اور یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ جار مجرور ہو کر اس سے متعلق ہو جائیں گے، تو یہ فعل فاعل مل کر اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنیں گے۔ تو آگے بھی اسی طرح ہے، جو آپ کوشش فرمائیے کہ آپ سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہی آج کا سبق تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔